جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا دوسرا خواب جو ہمیں بھیجا ہے لیاقت حسین صاحب نے جلال پور جٹا گجرات سے، لکھتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کھلا میدان ہے، میں اس میدان میں جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہا ہوں، سجدے کے دوران کوئی مجھے پیر سے پکڑ کر کھینچ رہا ہے، لیکن میں سجدے میں ہی پڑا اپنے پیر کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بھلا اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے بچپن کے یاد آ گیا کہ ہماری مسجد میں اکثر بچے تراویح میں نا بوڑھوں کے پیر کھینچ دیا کرتے تھے۔ یہ شر پسند لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، بالکل یہ نہیں سمجھنا چاہیے جو مسجد میں آ گیا کہ وہ سارے خواجہ جنید بغدادی ہو گئے ہیں، کیونکہ بعض شریر لوگ جو ہیں وہ بھی مسجدوں کی رونق کو برباد کرتے ہیں، خلفشار کرتے ہیں، سیاست کی بحثیں شروع کر دیتے ہیں دنیاوی امور میں، بلکہ منافقین مدینہ نے تو ایک پوری مسجد بنا ماری، مسجد زرار جو ہے، اور سرکار کو کہا کہ تشریف لائیں اس کا افتتاح کریں، تو اللہ نے پھر وہ آیات نازل کیا، محبوب کبھی ادھر قدم نہیں رکھنا۔ یہ شرارتی لوگ ہیں، یہ مسجد نبوی کے رونق کم کرنے کے لیے اور لوگوں کو گھیر گھار کے منافقت کے راستے کی طرف لگانے کے لیے آپ کو یہ اتھارٹی بنانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھو سرکار نے تو خود افتتاح کیا۔ ہاں، وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پہ ہے، جس طرح جو ہے مسجد قباء ہے، سرکار نے فرمایا کہ جس نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی فجر کی اور اشراق جا کے وہاں مسجد قباء میں پڑھی تو اس کے لیے ایک عمرے کا ثواب، اللہ، کیونکہ اس کی بنیاد تقویٰ پہ ہے، وہاں رہنے والے اللہ نبی سے محبت کرتے ہیں اور تقویٰ کے، تو لہٰذا ہر مسجد کو مسجد دیکھ کر یعنی دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں لانے والا۔ بات تو وہ مسکرا کے باتیں کر رہی تھی نا، کوئی سیلز مین خاتون جو ہے، تو وہ بندے کو غلط فہمی ہونا شروع ہو گئی، تو اس نے کہا بھائی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہوں، یہ تو ہمارا کاروبار ہے، اگر ہم سکے ہم آپ کو ڈیل نہیں کریں گے تو پھر ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ ہم سے دور ہو جائے گا۔ باہر کیا بات ادھر نکل گئی، تو نماز کے دوران کوئی خلل آ رہا ہے تو خبردار کیا جا رہا ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ تو آپ نیکی جو کر رہے ہیں تن تنہا کسی میدان میں، تو پھر شیطان کو تو موقع ملے گا، تو اگر باجماعت ہو تو پھر کیفیت اور ہو جاتی ہے، انسان دوسروں کے جذبات سے اور دوسروں کی کیفیات سے، اور اجتماعی عبادت کا ایک اپنا مزہ ہے۔ 17 نمازیں پھر 70 نمازوں کا جو ثواب ہے، اگر خانہ کعبہ شریف میں جا کے پڑھے تو 1,00,000 نماز، مسجد نبی شریف میں جائیں تو 50,000 نمازوں کا نیکیوں کا ثواب۔ تو اجتماعی عبادت دوسرا اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ نیکی تو کر رہا ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ کریم کہتا ہے بھئی عبادت بھی کر، تو ایسا نہ ہو کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اور غالب نے بھی کہا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو ساتھ جو ہے وہ جو ناپسندیدہ امور ہیں وہ ترک کیے جائیں۔ اگر کوئی رزق میں کمی ہے، حلال حرام کا کوئی معاملہ ہے، اس سے تائب ہو انسان، اگر کوئی ذاتی اخلاقی کمزوری ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے، اگر کوئی حقوق العباد کے معاملے ہیں، ماں باپ کو ناراض کیا ہے یا کچھ قطع رحمی کی ہے تو اس سے انسان تائب ہو جائے۔ تو الغرض اشارہ یہ ہے کہ نیکی ہدایت تو ہے، لیکن شیطان کی دخل اندازی جو ہے وہ اس سے بچنا بھی ضروری ہے، اور باجماعت جو ہے وہ نماز کی طرف کھلی رہنمائی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی لیاقت حسین صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس خواب میں یہ ہے کہ آپ جو تنہا اپنی نیکی کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ جا کے مل کے دوسرے سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کریں، اللہ اس پہ مزید برکت ڈالے گا، کیونکہ تنہا ہو سکتا ہے شیطان کہیں آپ کو کسی طرح سے ورگلا نہ دے۔